لورین کے ساتھ اس وقت 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھا تھا۔ وہاں اور بھی جوڑے بیٹھے تھے۔ ایش، تمہیں پتہ ہے تم بہت اٹریکٹ کرتے ہو، اس نے انگلش میں کہتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور اپنا ہاتھ احد کے ہاتھ پر رکھا۔ احد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے غیر محسوس انداز میں ہٹا کر سافٹ ڈرنک کا گلاس اٹھایا اور اس کی بات پر آنکھیں گھمائیں، جیسے کہہ رہا ہو کہ کچھ نیا بولو یا مجھے پتہ ہے۔ اس کا موڈ سبھی کی باتوں پر خراب ہو چکا تھا، پر وہ اپنے موڈ کو نظر انداز کیے لورین کے ساتھ اچھا وقت گزارنے آیا تھا۔ اس کے ایسے آنکھیں گھمانے پر لورین ہنس دی۔ کیا ہوا، ہنس کیوں رہی ہو؟ احد نے اسے دیکھا جو بنا بات کے ہنستی سے پاگل لگ رہی تھی۔ تم ایسے لڑکیوں کی طرح آنکھیں گھماؤ گے تو ہنسوں گی نا؟ اس کی بات پر احد کا وجود ٹھٹک گیا۔ ذہن کے پردے پر سالوں پرانا منظر لہرایا۔ اب کیا ہو گیا؟ لوگ دیکھ رہے ہیں منیزہ، ہنسنا بند کرو یار۔ ہاں تو تم عورتوں کی طرح ایسے آنکھیں مٹکا مٹکا کر بات کرو گے تو ہنسوں گی ہی نا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ احد سافٹ ڈرنک کا گلاس زمین پر پھینکتے دھاڑا اور غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اسے لورین کی باتوں سے منیزہ کی باتیں یاد آئی تھیں اور آج وہ پھر ہائپر ہو گیا تھا۔ اکثر اس کے ساتھ ایسا ہوتا تھا۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ اسے منیزہ کسی صورت یاد نہ آئے، مگر اس کی یادیں اتنا ہی اس پر حاوی ہوتی تھی۔ اسے اس طرح ہائپر دیکھ کر لورین کے ہوش اڑے تھے۔ اس نے ایسا تو کچھ نہیں کہا تھا جس پر ایش کا یہ رد عمل تھا۔ وہ ڈر کر کھڑی ہوئی۔ وہاں سارے لوگ ان کی طرف متوجہ تھے۔ احد نے والیٹ سے چند نوٹ نکال کر ٹیبل پر رکھے اور لورین کو ایسے ہی چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ لورین کی آنکھیں اس قدر ذلت سے بھیگ گئیں، وہاں موجود سب کی نظریں اسے اور ذلت کے گڑھے میں دھکیل رہی تھیں۔ احد گمنام راستوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اس کا آج کا رد عمل اسے خود بھی پریشان کر گیا تھا۔ شاید وہ سبھی کی باتوں سے پہلے ہی اپسیٹ تھا۔ ان 3 سالوں میں اس نے منیزہ کو بہلانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن سب بیکار گیا۔ وہ اس سے جتنا پیچھا چھڑاتا تھا، اس کی یادیں اتنا ہی احد پر حاوی ہوتی تھیں۔ ایک سنسان سڑک کے کنارے اس نے گاڑی روک دی، اسٹیئرنگ پر سر ٹکا کر آنکھیں موند گیا، پھر سگریٹ سلگا کر لمبے لمبے کش لیتے ہوئے خود کو تھوڑا نارمل کر کے وہ واپس اپنے فلیٹ آ گیا۔ نیند کی گولی کھا کر سونے لیٹ گیا۔ جانتا تھا نیند پھر بھی نہیں آئے گی۔ میم، میں آئی کمنگ؟ منیزہ میڈم مومنہ کے آفس کے باہر کھڑی اجازت طلب کر رہی تھی۔ کم ان مومنہ۔ یس میم، آپ نے بلایا؟ کرسی پر بیٹھ کر اس نے پوچھا۔ وہ کلاس میں پڑھا رہی تھی جب مس شازیہ نے اسے میڈم مومنہ کا بلاوا دیا۔ یس مس منیزہ۔ منیزہ، مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ اپنا گھر بیچ رہی ہیں؟ اگر آپ مناسب سمجھے تو وجہ جان سکتی ہوں؟ یس میم، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میری بوا کو کینسر ہے، 1st اسٹیج پر ہے، لیکن ان کی عمر کی وجہ سے یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ ابھی بھی وہ ہسپتال میں ہیں۔ کچھ دنوں میں لندن سے بہت بہترین ڈاکٹرز آ رہے ہیں۔ ان کی فیس بہت زیادہ ہے، اس لیے گھر بیچ رہی ہوں۔ اور ویسے بھی ہم تو وہاں نہیں رہتے، ہم 3 ہی تو ہیں۔ اس کو بیچ کر جو پیسے بچیں گے اس میں کوئی چھوٹا فلیٹ لے لوں گی۔ وجہ کے ساتھ منیزہ نے انہیں وضاحت بھی تھی۔ اسے گوارا نہیں تھا کہ کوئی اسے طرز کی نیت سے دیکھے۔ میڈم مومنہ کو یہ چھوٹی سی پیاری سی معصوم سی خوددار اور محنتی لڑکی بہت پسند تھی۔ منیزہ، اگر تم چاہو تو میں اس اسکول کے ٹرسٹی سے بات کر سکتی ہوں، پھر شاید تمہیں گھر نہ بیچنا پڑے۔ نہیں میم، آپ نے اتنا سوچا میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے۔ اگر مجھے ایسی کوئی ضرورت محسوس ہوئی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ اس کی بات پر میڈم مومنہ مسکرا دیں۔ انہیں اس کا جواب پہلے ہی معلوم تھا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی جو ناکام گئی۔ پوری رات گزرنے کے بعد نیند کی گولیوں نے صبح 5 بجے اپنا اثر دکھایا۔ دیر سے سونے کی وجہ سے اس کی آنکھ 12 بجے کے بعد کھلی۔ آفس کی تو چھٹی ہو چکی تھی۔ اس نے موبائل چیک کیا تو اس پر وقفے سے سبھی کی کالز تھیں، اور وہ اس وقت سبھی سے بالکل بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے موبائل آف کر دیا اور فریش ہونے چلا گیا۔ سارا دن اس نے گھر میں گزارا۔ موبائل اس نے آن نہیں کیا تھا۔ اس کا کسی سے بات کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ اسے لورین کا بھی خیال آیا تھا کہ اس نے کل لورین کے ساتھ غلط کیا، لیکن یہ خیال صرف چند لمحوں کے لیے آیا تھا۔ شام ہوئی تو جرنم آ گیا۔ وہ جرنم کو شرلن کے متعلق کوئی بھی بات کرنے سے منع کر چکا تھا، اور جرنم بھی اس کے مزاج سے واقف تھا۔ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ جرنم کے ساتھ وہ کلب آ گیا۔ جرنم نے آج کسی لڑکی کو احد کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیا تھا۔ وہ جانتا تھا آج ایش کا مزاج ٹھیک نہیں، اور وہ کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔
اکثر کچھ مہینوں بعد ایش کا موڈ چند دنوں کے لیے ایسا ہو جاتا تھا۔ کلب سے دیر رات کو گھر آیا۔ آج قسمت اس پر مہربان تھی جو اسے رات کو ہی نیند آ گئی۔ صبح اس کی آنکھ وقت سے پہلے کھل گئی۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے خالی خالی نظروں سے اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگا۔ اس نے دعا میں صرف اپنے لیے سکون مانگا۔ ان 3 سالوں میں اسے لگتا تھا وہ ایک بھی رات سکون کی نہیں سویا۔ دعا مانگ کر اٹھا، موبائل آن کیا تو اس پر لورین کی مسڈ کالز تھیں اور سبھی کی پرسوں کی مسڈ کالز تھیں۔ اس نے فون رکھ دیا۔ وہ سبھی کو آفس سے آنے کے بعد کال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور لورین سے تو آفس میں ہی ملاقات ہو جائے گی، سوچ کر وہ فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر وہ واپس آفس چلا گیا۔ آفس میں آ کر اسے معلوم ہوا لورین آفس نہیں آئی۔ اس نے لورین کو کال کی تو نمبر بند تھا۔ وہ بھی کندھے اچکا کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ شام کو آفس سے گھر آیا تو اسے اپنے گھر سے مووی کی آواز آئی۔ اوہ شٹ، شرلن سے فلیٹ کی چابی لینا کیسے بھول گیا؟ تو کوئی نہیں، اب لے لیتا ہوں۔ اور اس کی ہمت کیسے ہوئی، جب ایک بار بول دیا نہیں بات کرنی تو نہیں کرنی۔ غصے سے بڑبڑاتا وہ دروازہ کھولتا اندر گیا۔ ابھی کچھ بولتا پر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ ہاتھوں میں آہت کے فیورٹ چپس پکڑ کر فل والیوم میں ایکشن ہالی ووڈ مووی لگائے سبھی صوفے پر پھیل کے بیٹھا تھا۔ سبھی کو اچانک اپنے فلیٹ میں دیکھ اسے جھٹکا لگا۔ وہ سبھی کو بالکل بھی متوقع نہیں کر رہا تھا۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے سبھی سمجھ گیا آہت ہے، لیکن پھر بھی اسے ایک نظر دیکھ کر نظر انداز کیا، واپس مووی پر فوکس کر لیا۔ انداز صاف تھا کہ تمہاری موجودگی سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کے اس انداز پر آہت مسکرایا۔ سبھی جب بھی ناراض ہوتا تھا خالصتاً بیوی والے انداز ہی اپناتا تھا، اور یہ ناراضگی اس کے فون نہ اٹھانے کی وجہ سے تھی، پر اپنی ناراضگی بتانے کے لیے تو سبھی نہیں آ سکتا تھا۔ یقیناً کوئی بات تھی۔ آہت سوچتے ہوئے آگے بڑھا اور سبھی کے برابر بالکل بیٹھ گیا۔ اس کے پیکٹ میں سے چپس نکالنے چاہے جب سبھی نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور مووی میوٹ کرتے آہت کی طرف رخ کیا۔ پیچھے ہو کر بیٹھو، میں لورین نہیں ہوں۔ سبھی کی بات پر آہت کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اسے موبائل سامنے ٹیبل پر رکھا۔ نہیں، تم لورین نہیں، تم تو میری جان ہو یار۔ آہت اس کے اور قریب ہوا۔ ہاں، وہی جان جس کا فون لورین کی وجہ سے کاٹ دیا تھا۔ تم جانتے ہو میں نے فون لورین کی وجہ سے نہیں کاٹا تھا، اور رہی بات لورین ہو یا جو بھی ہو، تم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ سنجیدگی سے بولتے آہت تھوڑا پیچھے ہوا۔ سبھی جواب دیتے اس سے پہلے آہت کا فون بج اٹھا۔ دونوں نے دیکھا جہاں لورین کا نام جگمگا رہا تھا۔ سبھی نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا۔ یہ اشارہ تھا کہ اب میری سنو گے یا اس کی؟ اس کے اس طرح دیکھنے پر آہت مسکرایا اور کال کاٹ کر موبائل بند کر دیا۔ تم سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، آہت نے جتا کر بولا تو سبھی اس پر کودنے کے انداز میں گلے لگا۔ اچھا یہ بتاؤ، یہاں آنے کی کوئی خاص وجہ ہے یا بس مجھ سے ملنے آئے ہو؟ آہت اس سے الگ ہو کر اس سے پوچھنے لگا۔ میں تمہیں پاکستان لے جانے آیا ہوں، آج رات کی ٹکٹس بھی بک کروا لی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے میں پاکستان نہیں جاؤں گا۔ آہت بول کر اٹھنے لگا جب سبھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھایا۔ سبھی نے دیکھا تھا پاکستان کے نام پر اس کے تاثرات بالکل سرد ہو گئے تھے۔ انکل ہسپتال میں داخل ہیں، کہنا نہیں چاہتا پر ڈاکٹر نے کہا ہے وہ اپنی آخری سانسیں گن رہے ہیں۔ 14-15 سال بہت ہوتے ہیں آہت سزا کے لیے۔ غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے، تمہاری جدائی انہیں سکون سے مرنے بھی نہیں دے گی۔ ان کی آنکھوں میں نے تڑپ دیکھی ہے تمہارے لیے۔ خدا را آہت، باپ ہے وہ تمہارے، اب تو ان پر رحم کر دو۔ بولتے بولتے سبھی کی آنکھوں سے آنسو گرا۔ باپ کے بارے میں یہ سن کر دل تو آہت کا بھی بہت بری طرح تڑپا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنا ظالم ہے۔ میں پیکنگ کر لیتا ہوں، کہتے ساتھ آہت کھڑا ہو گیا۔ سبھی نے اطمینان بھرا سانس لیا۔ آہت اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ اگر اب وہ ایک بھی لمحہ سبھی کے ساتھ رہتا تو کمزور پڑ جاتا۔ کل ہی فلائٹ سے وہ پاکستان لوٹا تھا۔ 3 سال بعد وہ یہاں آیا تھا۔ اسے اپنے پن کا احساس ہوا تھا۔ بے شک اپنے وطن جیسا سکون کسی دوسرے ملک میں نہیں ملتا۔ وہ براہ راست ہسپتال گیا تھا۔ اسے دیکھ کر حیدر رو پڑے اور باپ کو اس طرح روتا دیکھ آہت بھی ضبط نہ کر سکا۔ سکینہ وہیں کھڑی تھیں جسے آہت نے نظر انداز کر دیا تھا۔ سکینہ کو یہاں اپنا آپ بے بس لگا۔ وہ کمرے سے نکل گئیں۔ 3 دن ہو چکے تھے آہت کو یہاں آئے اور ڈاکٹر جواب دے چکے تھے۔ حیدر کو 2 بار ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا۔ یہ سن کر آہت کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اتنا انجان کیسے رہ سکتا تھا؟ اس کو نئے سرے سے تکلیف ہوئی۔ اس کو یہاں آئے کافی دن گزر چکے تھے۔ اس نے اس بار واپس جانے کی بات نہیں کی تھی اور اب وہ واپس جانے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا۔
جب تک تو بالکل نہیں، جب تک اس کے ڈیڈ اس کے ساتھ تھے۔ کچھ دن اور گزرے تھے جب حیدر تیسرا دل کا دورہ پڑنے سے چل بسے۔ وہ اب تک یتیموں والی زندگی گزارتے آیا تھا، اسے وہ زندگی تکلیف دیتی تھی، اور آج وہ سچ میں یتیم ہو گیا تھا، اور آج کی تکلیف ان سب تکلیفوں سے بڑی تھی۔ حیدر کو دفنانے کے بعد وہ سبھی کے گلے لگ کر بہت رویا تھا۔ سبھی بھی اسے چپ کرواتے رو رہا تھا۔ اتنے عرصے میں اسے خود بھی حیدر سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا۔ اس کو حیدر سے باپ کا پیار ملا تھا۔ وصیت پڑھ کر ایک بار احد پھر رو دیا تھا۔ وصیت میں سب سے پہلے اس کے باپ نے اس سے معافی مانگی تھی اور اپنی تمام پراپرٹی احد کے نام کی تھی۔ وصیت میں یہ بھی تھا کہ اس کے مرنے کے بعد سکینہ کو گھر بدر نہ کرے۔ اس نے سکینہ کے نام بھی ایک فلیٹ کیا تھا اور کچھ شیئرز بھی، پر یہ اس کی خواہش تھی کہ سکینہ اسی گھر میں رہے۔ احد نہ مانے، پر یہ حیدر یہ بات جانتے تھے کہ سکینہ نے بہت سزا کاٹ لی تھی۔ احد نے مکمل وصیت کا احترام کیا۔ یہی ہوتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، انسان چلا جاتا ہے، بعد میں صرف پچھتاوا رہتا ہے، جو ابھی احد حیدر کو بھی تھا۔ احد نے آفس سنبھال لیا تھا، لیکن اس کا رویہ آج بھی سکینہ کے ساتھ پہلے جیسا سرد ہی تھا۔ اسے اپنے باپ اور اپنی دوری کی وجہ سکینہ لگتی تھی۔ باپ کی خواہش کا احترام تو اس نے کیا تھا، پر سکینہ کے ہوتے ہوئے بھی وہ اسے بالکل فراموش کر چکا تھا۔ ابھی بھی وہ آفس میں بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا جب سبھی بنا دستک دیے اندر داخل ہوا۔ مینرز نہیں ہے کہ کسی کے آفس میں دستک کر کے آتے ہیں؟ احد نے تنزیہ پوچھا۔ ایک پڑے گا نا، سارے مینرز باہر آ جائیں گے۔ سبھی نے بنا کوئی تاثر دیے جواب دیا۔ میرے پاکستان آتے ہی کراچی نازل ہو گئے، واپس جانا نہیں ہے کیا؟ احد نے چلانے والے انداز میں پوچھا، جس کا سبھی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تم بعد میں نازل ہوئے ہو، مجھے پہلے ہی نازل کر دیا گیا ہے۔ ایک کیس میں ہاتھ ڈالا تھا، کسی اونچے بندے کا کیس تھا، واپس ٹرانسفر کرا دیا نے کمینے نے۔ اوہو، تو تمہیں اس کو سبق سکھانا چاہیے تھا نا، احد نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ہاں ضرور سکھا تھا، اگر کسی فلم کا ہیرو ہوتا۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے جب مینیجر اجازت لے کر اندر آیا۔ سر حیدر ایک اسکول کے ٹرسٹی تھے۔ اس اسکول کا ماہانہ خرچ ہمارے اکاؤنٹ سے جاتا ہے، اور اس ماہ سر کے انتقال کی وجہ سے نہیں گیا۔ وہاں کی میڈم کا فون آیا ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں پیسے بھجوا دوں، مینیجر نے کہا۔ احد، آج کل ایسے بہت اسکول ہیں جو ٹرسٹ کے نام پر امیروں سے پیسے بھی بٹورتے ہیں اور غریبوں سے بھی فیس لیتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے تم ایک بار وزٹ کر لو۔ سبھی کی بات پر احد کچھ دیر خاموش رہا۔ اوکے زمان، آپ اسکول کی میڈم کو بتا دیں کل ہم وزٹ پر آئیں گے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ احد کے کہنے پر مینیجر سر ہلاتے باہر نکل گیا۔ سبھی سے کچھ دیر مزید باتیں کرنے کے بعد وہ سبھی کے ساتھ ہی آفس سے باہر نکل گیا۔ آج اس کو آفس دیر سے جانا تھا، کیونکہ اس سے پہلے اسے اسکول کے وزٹ پر جانا تھا۔ وہ تیار ہو کر زمان کے بتائے اسکول پر پہنچا۔ اسکول میں میڈم مومنہ اور ان کے ساتھ ایک اور ٹیچر اس کے استقبال میں کھڑی تھی۔ میڈم نے بہت خوش دلی سے اس کا استقبال کیا، اور پھر وہ میڈم مومنہ کے ہمراہ ان کے آفس میں بیٹھا۔ کوئی بھی تکلف کرنے سے احد نے انہیں سہولت سے منع کر دیا تھا، اور پھر کچھ باتوں کے بعد وہ اسکول کے وزٹ کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میڈم مومنہ نے پہلے اسے نیچے کا اسکول دکھایا اور نیچے کے اسٹاف سے ملوایا۔ وہ ٹیچر سے اور وہاں پڑھنے والے طلبہ سے ملا، ان سے بات کی اور کچھ سوالات پوچھے۔ پھر وہ اوپر کے فلور پر آئے، جہاں 2 کلاسز دیکھنے کے بعد تیسرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ٹھہر گئی۔ وہ میڈم مومنہ کے ساتھ 7ویں کلاس کے دروازے پر کھڑا تھا، اور نظر سامنے کھڑی اس دشمن جان پر تھی جس سے وہ نفرت کا دعوے دار تھا۔ وہ کسی بچے کو شاید کوئی سوال سمجھا رہی تھی۔ بال پونی ٹیل میں قید تھے پہلے کی طرح، اور 2-3 لٹیں چہرے پر جھول رہی تھیں۔ احد کو وہ منظر یاد آیا جب وہ اس سے پہلی بار ٹکرائی تھی، لیکن اس وقت وہ اسے بچی لگی تھی، مگر اس وقت وہ ایک پرکشش لڑکی تھی۔ اس نے میڈم مومنہ کی آواز پر نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اس نے ان کی موجودگی محسوس نہیں کی تھی، لیکن میڈم مومنہ کے بلانے پر جب نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی نظر پلٹنا بھول گئی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ سامنے وہی کھڑا ہے جس سے ایک ملاقات کی دعا وہ کب سے کرتی آ رہی تھی۔ پہلے اس کو لگا اس کے دل کی دھڑکن رک گئی ہے، اور پھر اگلے لمحے ہی لگا جیسے دل ابھی باہر آ جائے گا۔ اس کی اور احد کی نظر صرف لمحے کے لیے ملی تھی۔ جہاں اس کی پلٹنا بھولی تھی، وہیں احد نے ایک نظر کے بعد دوبارہ اس پر نظر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کی اس ٹرانس کی کیفیت کو میڈم مومنہ کی آواز نے توڑا۔ سر احد، یہ ہیں ہماری قابل اور محنتی ٹیچر مس منیزہ ہاشم۔
اور منیزہ یہ ہیں ہمارے مرحوم ٹرسٹی کے بیٹے احد حیدر۔ میڈم مومنہ نے تعارف کروایا۔ نائس ٹو میٹ یو مس منیزہ ہاشم۔ احد کا لہجہ بالکل عام سا تھا لیکن اجنبی، اس کے لہجے میں کہیں بھی شناسائی نہیں تھی۔ منیزہ سے پہلے ہی وہاں کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اس کی بے رخی اور سرد مہری نے دل اور بوجھل کر دیا تھا۔ کتنی اجنبی تھی اس کی نظریں، جسے آج پہلی بار ملا ہو۔ وہ اب منیزہ کو نظر انداز کیے بچوں سے مخاطب تھا، ان سے بات کر رہا تھا اور ان سے سوالات پوچھ رہا تھا، لیکن دھیان اس کا بھی منیزہ کی طرف ہی تھا۔ وہ اب بھی بالکل ویسی ہی دکھتی تھی، معصوم، بھولی اور خوبصورت۔ بس اس میں یہ بدلاؤ آیا تھا کہ اب اس کا قد 4-5 انچ بڑھ چکا تھا اور اب وہ احد کے کندھے کے برابر آ رہی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ پہلے اس کی آنکھیں جن میں ہر وقت شرارت ناچتی تھی اب وہ بالکل سنجیدہ تھیں۔ جی تو مس منیزہ، کیا کوالیفیکیشن ہے آپ کی؟ اب وہ منیزہ کی طرف متوجہ ہوا۔ یونی لاسٹ ایئر، سول انجینئرنگ، اس نے مختصر جواب دیا۔ احد کے رویے سے وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اسے بہت اچھے سے پہچان چکا ہے، لیکن اب وہ اس سے کسی قسم کی جان پہچان نہیں رکھنا چاہتا۔ منیزہ کا دل کیا وہاں سے بھاگ جائے، جس سے وہ اس قدر محبت کرتی تھی۔ اس کی اس قدر بے رخی اب اس کے برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ میڈم مومنہ، ان کی تعلیم ابھی نامکمل ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس جاب کے لیے غیر موزوں ہیں؟ وہ جو نیچے نظریں کیے کھڑی تھی، احد کی اس بات پر جھٹ سے نظریں اٹھا کر دیکھا، اور دوسری طرف میڈم مومنہ بھی پریشان ہوئی۔ جی سر، لیکن مس منیزہ بہت قابل اور محنتی ہیں، یہ اسٹوڈنٹس کو ان کے مائنڈ سے لے کر چلتی ہیں، اور جب سے یہ آئی ہیں بچوں میں بہت بہتری آئی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ وہ میڈم مومنہ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ منیزہ کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ احد تھا، کتنا بدل گیا تھا وہ۔ اس نے اب داڑھی رکھ لی تھی، بال بھی تھوڑے بڑے تھے، رنگ میں مزید سفیدی آ گئی تھی اور آنکھیں بالکل انجان اور سرد۔ وہ اس وقت میڈم مومنہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ میڈم مومنہ اسکول کے بارے میں اسے مزید بتا رہی تھیں، لیکن اس کا ذہن اس وقت کہیں اور تھا۔ اس کا ذہن اس وقت 3 سال پہلے چلا گیا تھا۔ سر، آپ سے ایک اور درخواست کرنی تھی، اگر آپ مدد کر سکیں تو۔ جی بولیے، میڈم مومنہ نے اس سے التجا کے انداز میں کہا تو اس نے حامی بھری۔ اس کے اتنا منع کرنے کے باوجود میڈم نے کافی کا آرڈر دیا۔ سر، مس منیزہ ہاشم کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ منیزہ کا نام سنتے ہی اس کا دل و دماغ پوری طرح میڈم مومنہ کی طرف متوجہ ہوا۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ سر، مس منیزہ اپنی ایک بہن اور بوا کے ساتھ رہتی ہیں اور ان کا سہارا بھی ہیں۔ بہن کا سن کے احد چونکا، کیونکہ یہ غلط فہمی نہیں تھی، منیزہ کی کوئی بہن نہیں تھی۔ اوہ، کہیں اس کے باپ نے بھی شادی تو نہیں کر لی تھی؟ وہ غائب دماغی سے سوچنے لگا۔ اس کو پھر غائب دماغ دیکھ کر میڈم مومنہ نے اسے مخاطب کیا۔ اینی پرابلم سر؟ نو، اٹس آل رائٹ۔ آپ بولیے، کیا بول رہی تھیں؟ جی سر، تو میں بول رہی تھی ان کی بوا کو جگر کا کینسر ہے، 1st اسٹیج پر ہے، لیکن عمر کی وجہ سے خطرے کی بات ہے۔ اوہ، افسوس ہوا سن کے، اسے واقعی افسوس ہوا تھا۔ بوا ایک اچھی اور نیک خاتون تھی، انہوں نے ہمیشہ احد کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ جی، تو ان کا کیس پیچیدہ ہے، کچھ دنوں میں لندن سے ڈاکٹرز کی ٹیم آ رہی ہے، تو اس لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے مس منیزہ سے بات کی تھی، لیکن وہ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی، وہ ایک خوددار لڑکی ہے۔ احسان؟ احد نے زیر لب دہرایا۔ آپ کچھ کہہ رہے ہیں سر؟ میڈم مومنہ نے اسے بڑبڑاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ جو بھی بولنا چاہتی ہیں بے فکر ہو کر بنا تمہید باندھے بول دیں۔ سر، میں چاہتی ہوں آپ اس ہسپتال میں بات کریں جہاں ان کا علاج ہو رہا ہے، تاکہ ان کو مالی طور پر مدد ملے۔ آپ کے تو ذرائع ہوں گے، اس طرح ان کی سیلف رسپیکٹ بھی ہرٹ نہیں ہوگی۔ میڈم مومنہ بات مکمل کرتے احد کو منتظر نظروں سے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں بات کر لوں گا۔ آپ ہسپتال کا نام بتائیں، کون سے ہسپتال میں داخل ہیں بوا؟ اس کے صرف بوا بولنے پر میڈم مومنہ نے اسے دیکھا، لیکن پھر اسے ہسپتال کا نام بتایا۔ وہ اب اپنے دل کو ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی منیزہ کے تمام اخراجات اسی گھر سے پورے ہوتے تھے، تو نہیں چاہتی تھیں اس کے لیے اور مشکلات پیدا ہوں۔ منیزہ گھر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا، احد کا رویہ اسے تکلیف دے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی ان سب کی وجہ وہی ہے، لیکن دل کسی صورت اس کی بے رخی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا۔
وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی رو دی۔ وہ اسکول سے واپس گھر آ گیا تھا۔ ایک بار پھر اس کے سامنے 3 سال پہلے کی باتیں کسی فلم کی طرح گھوم رہی تھی۔ آج بھی معصوم منیزہ ہاشم۔ تم کسی کو بھی بیوقوف بنا سکتی ہو، پر اس بار احد حیدر شیخ بیوقوف نہیں بنے گا۔ ویسے افسوس ہے تمہارے لیے بھی، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ وہ ہنس دیا، جیسے منیزہ کو خالی ہاتھ دے کر اس کو سکون ملا ہو۔ پراپرٹی نام کروانے سے پہلے ہی شوہر چل بسا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تمہارے باپ کی پراپرٹی کہاں گئی؟ اور یہ بہن؟ اور کتنے بھید کھلنے ہیں باقی ہیں۔ چلو خیر، جو بھی ہو، تمہیں اس حال میں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ سگریٹ کے گہرے گہرے کش لیتا وہ خود سے باتیں کرتا پر اسرار مسکرا رہا تھا۔ احسان؟ احسان لینا مس منیزہ ہاشم کو پسند نہیں ہے، پر اب منیزہ ہاشم احد حیدر کے احسانوں تلے دبیں گی۔ انٹرسٹنگ۔ سگریٹ زمین پر پھینک کر اس نے جوتے سے مسل دیا۔ بہت جلد تم بھی ایسے مسلی جاؤ گے احد حیدر کے ہاتھوں۔ اور پھر مسکراتا ہوا وہ وہیں صوفے پر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی منیزہ کا مسکراتا چہرہ اس کی آنکھوں میں لہرایا۔ یہ وہ چہرہ تھا جو اتنی نفرت کے دعوے کے باوجود اس کی آنکھوں میں کبھی دھندلا نہیں ہوا تھا۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اسے اپنی اس بے اختیاری پر شدید غصہ آتا تھا۔ وہ میڈم مومنہ کے بتائے ہسپتال جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ ہسپتال پہنچا اور پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے اندر چلا گیا۔ کاؤنٹر سے روم کا پوچھنے کے بعد وہ لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ روم 3 فلور پر تھا۔ وہ کمرے کے اندر جا رہا تھا اور منیزہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ اسکول سے آنے کے بعد اتنا روئی تھی کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کمرے سے نکلتے ہی وہ کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ جب تک وہ نظر اٹھا کر دیکھتی ٹکرانے والا اندر جا چکا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کی طرف احد کی پشت تھی، لیکن وہ اس کو پیچھے سے بھی پہچان سکتی تھی۔ اسے کمرے میں دیکھتے اسے حیرت ہوئی۔ وہ ایک بھی سیکنڈ لگائے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ بوا؟ احد نے ان کے سامنے کرسی بیٹھتے انہیں پکارا۔ وہ سامنے ہی لیٹی تھیں۔ اب ان پر بہت ضعیفی آ چکی تھی، ورنہ 3 سال پہلے وہ اتنی ضعیف نہیں لگتی تھیں۔ شاید بیماری نے اور کمزور کر دیا تھا۔ ہادی؟ وہ دیکھتے ہی پہچان گئی تھیں۔ یہی تو تھا وہ خوش نصیب جس کی محبت ان کی صابر بچی کے دل میں بھری تھی، جو ہر لمحے اس کے لیے دعائیں مانگتی آئی تھی۔ شکر ہے تم آ گئے۔ میں یہی سوچ رہی تھی میرے بعد منیزہ اور حرین کا کیا ہوگا۔ حرین کا نام سنتے سے پتہ چلا کہ میڈم مومنہ منیزہ کی بہن کسے بول رہی تھی۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ احد نے انہیں تسلی دی۔ نہیں میرا بچہ، میرے پاس اب وقت نہیں ہے، یہ بیماری تو صرف بہانہ ہے۔ بولتے ہوئے بوا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ آپ نا امیدی کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ نا امیدی کفر ہے۔ احد ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ نا امیدی نہیں، حقیقت کا سامنا کر رہی ہوں، میری بات سنو احد۔ جی کہیے بوا، میں سن رہا ہوں۔ احد نے ان کا کمزور ہاتھ تھاما۔ ہادی، میری بچی بے قصور تھی، وہ بہت معصوم تھی اور اب بھی معصوم ہے، اسے معاف کر دو۔ وہ روتی ہوئی بولی، اور احد کا ہاتھ جو ان کے ہاتھ پر تھا اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میری منیزہ سے نکاح کر لو احد، میری بچیاں بہت معصوم ہیں، میں ان کو صحیح ہاتھوں میں دینا چاہتی ہوں، اور تم سے بہتر میں کسی کو نہیں سمجھتی۔ اسے اپنا لو، میری منیزہ اور حرین کو سنبھال لو، اسے میری خواہش سمجھ لو یا گزارش۔ ان کی باتوں پر احد چند لمحے سانس نہ لے سکا، اور کمرے کے باہر کھڑی منیزہ اپنی سسکیاں روکنے لگی۔ احد انہیں کوئی بھی جواب دیے بغیر اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ منیزہ اسے جاتا دیکھ مزید بکھر گئی۔ وہ ہاسپٹل سے نکل کر گھر آ گیا تھا۔ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اس کی 2 وجہ تھی، ایک یہ کہ وہ منیزہ سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، دوسری یہ کہ بوا منیزہ اور حرین کو محفوظ کرنا چاہتی تھی، تو اگر احد نہیں مانا تو وہ کہیں اور اس کی شادی کر دیں گی، اور اسے کسی صورت یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ منیزہ ہاشم کی شادی کسی اور سے ہو جائے۔ آگے کنواں تو پیچھے کھائی والا حساب ہو گیا تھا، نہ وہ اگل پا رہا تھا نہ نگل پا رہا تھا۔ مستقل اپنے کمرے میں ٹہلتے وہ سگریٹ پی رہا تھا اور پھر گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھا۔ جلتی سگریٹ جو اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے مسل کے بجھایا۔ یہ جلن کچھ بھی نہیں منیزہ ہاشم، اس جلن کے آگے جو روز یہاں ہوتی ہے تمہاری وجہ سے۔ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ بہت اڑ لیا تم نے منیزہ ہاشم، بہت گزار لی تم نے سکون کی زندگی، بہت سو لی تم سکون کی نیند۔
اب تمہاری زندگی بھی بے سکون اور تلخ ہوگی احد حیدر جیسی. جو تم نے بویا تھا اب اسے کاٹنے کا وقت آ گیا ہے. چہرے پر بلا کی سختی لیے وہ منیزہ سے مخاطب تھا. بہت جلد تم منیزہ ہاشم سے منیزہ احد حیدر بنو گی اور پھر تم اپنی اس بدقسمتی پر زندگی بھر رو گی. میں تمہیں بتاؤں گا کہ دولت ہوتے ہوئے بھی زندگی جہنم کیسے لگتی ہے. تمہیں دولت چاہیے تھی نا. میرا وعدہ ہے کہ تمہیں کبھی دولت کی کمی نہیں ہوگی، لیکن تم اس دولت سے نفرت کرو گی. منیزہ ڈاکٹر سے گھر جانے کی بات کرو میری بچی. میں اپنے آخری دن اپنے گھر میں گزارنا چاہتی ہوں. اس ہاسپٹل میں مجھے گھٹن ہوتی ہے، اور ویسے بھی اب تمہارا نکاح میں ہاسپٹل میں تو ہرگز نہیں پڑھاؤں گی. بوا منیزہ کے ہاتھ سے سوپ پیتے ہوئے بولی. بوا، آپ کس سے کر رہی ہیں میرا نکاح؟ ہادی سے. بوا، وہ جا چکے. وہ مجھ سے کبھی شادی نہیں کریں گے. نفرت کرتے ہیں وہ مجھ سے، شدید نفرت. میں نے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے حقارت دیکھی ہے. بولتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. وہ گیا لیکن منع کر کے نہیں گیا منیزہ، اور غلط دیکھا ہے تم نے اس کی آنکھوں میں. میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے شدید غصہ دیکھا ہے، اور اس غصے میں چھپی محبت بھی، اور محبت بھی اتنی جتنی شاید تم بھی اس سے نہیں کرتی. جانتی ہو اس کی اور تمہاری محبت میں کیا فرق ہے؟ بوا کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلاتے اپنے آنسو صاف کیے. تم اس کی اچھائی کو دیکھتے اس سے محبت کرتی ہو. تم نے اس کے ساتھ برا کیا، وہ مظلوم رہا، اس لیے تمہارے دل میں اس کے لیے محبت قائم ہے. اور وہ تمہیں برا سمجھتے ہوئے بھی تم سے محبت کرتا ہے. اس کے لیے تم ظالم ہو، بے وفا ہو، پھر بھی وہ تم سے محبت کرتا ہے. ایک عمر گزاری ہے میں نے، اور اب زندگی کی آخری سیڑھی پر کھڑی ہوں. آنکھیں کیا انسان کا انداز، لہجہ سب پڑھنا جانتی ہوں میں. اور وہ واپس ضرور گیا ہے، پر منع کر کے نہیں گیا. وہ تم سے محبت کرتا ہے. وہ بھلے اپنی محبت کو نفرت کا چولا پہنائے. وہ خود کو بے وقوف بنا سکتا ہے، پر مجھے نہیں. وہ کبھی بھی تمہاری شادی کسی اور سے نہیں ہونے دے گا. یقین نہ آئے تو صرف 2 دن انتظار کر کے دیکھ لینا. منیزہ ان کو دیکھ رہی تھی، پر چاہ کر بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ اس نے احد کی آنکھوں میں اپنے لیے صرف نفرت اور سرد مہری دیکھی تھی. کیا؟ منیزہ آپی کا نکاح؟ چھوٹی نانی، آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں. کم از کم 1 مہینے پہلے بتانا چاہیے تھا نا. اتنی تیاری کرتی میں، اپنی فرینڈس کو بھی بلاتی. وہ منہ پھلائے شکایت کر رہی تھی. ڈاکٹر سے زبردستی اپنی ذمہ داری پر بوا ہاسپٹل سے چھٹی لے کر آ گئی تھیں. انہیں یقین تھا احد نکاح کے لیے ضرور ہاں کرے گا، اور اب 2-3 دن بعد منیزہ کے نکاح کا بتا رہی تھی تو حورین کا تو صدمے سے منہ کھل گیا تھا. تو کوئی بات نہیں میری بچی، اب تیاری کر لو. کیسے کر لوں؟ آپ 2-3 دن میں نکاح کا بول رہی ہیں؟ اب تک جو منیزہ انجان بنی بیٹھی تھی بول پڑی. تو کیا ہوا حورین، ایسی کون سی تیاری کرنی ہے؟ سادگی سے ہوگا. رہی بات تیاری کی تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تمہاری شاپنگ ہی تو ہے، وہ تم خود جا کر لینا، 1 دن میں بھی ہو جائے گی. اکیلے جا کر؟ اس نے حیرت سے منیزہ سے پوچھا. وہ کبھی کالج کے علاوہ کہیں اکیلی نہیں گئی تھی. ہاں چلی جانا، قریب ہی تو ہے. اور کب تک میری انگلی پکڑ کر چلو گی؟ یونی بھی تو اکیلی ہی جاؤ گی. اچھا ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی. آپ بس پیسے زیادہ دیجیے گا، میں میکسی لوں گی. اس نے فوراً سے اکیلے جانے کی حامی بھری، ورنہ یہ لیکچر بہت لمبا ہو جانا تھا. بوا کو تو یقین تھا احد ضرور ہاں میں ہی جواب دے گا، لیکن منیزہ کا اب بھی یہی کہنا تھا وہ اس سے کبھی شادی نہیں کرے گا. اور حورین پہلے تھوڑی دکھی ہوئی کہ اسے پہلے کیوں نہیں بتایا، اور اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن پھر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا. اکثر وہ اپنی دوستوں سے سنتی تھی کہ میری بہن کی شادی ہے، میرے بھائی کی شادی ہے. ان کی تیاریاں سنتی تھی، ان کے بہن بھائیوں کی شادی میں جاتی تھی، اور اب اس کی بڑی بہن کی ہو رہی تھی. لیکن نہ اس میں ویسی تیاریاں ہو رہی تھی، نہ ویسے دھوم تھا، لیکن وہ پھر بھی بہت خوش تھی. احد بوا سے ملنے ہاسپٹل گیا تھا، لیکن وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ گھر پر جا چکی ہیں. احد ہسپتال سے بوا کا ایڈریس نکال کر بوا کے گھر گیا. دروازے ایک پیاری سی بچی نے کھولا. وہ بچی یقیناً حورین تھی. حورین نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی. لیکن احد اس کو پہچان چکا تھا، کیونکہ منیزہ کے علاوہ گھر میں اور ایک ہی بچی رہتی تھی، اور وہ حورین تھی. اس سے پہلے کہ وہ حورین کو اپنے بارے میں بتاتا، پیچھے سے گزرتی منیزہ کی نظر اس پر پڑی. اسی لمحے احد نے بھی نظریں اٹھا کر دیکھا. روئی روئی آنکھیں، کمر اور کندھوں پر بکھرے بال. وہ اپنی نظریں پھیر گیا، یہ جانے بغیر کہ اس کا اس طرح سے نظریں پھیرنے اس کو کتنا تکلیف دیتا ہے. اور پھر منیزہ بھی ایک لمحہ وہاں رکے بغیر کمرے میں چلی گئی. بوا،
احد کا نام حرین کو بتا چکی تھی، لیکن حرین باقی سب باتوں سے ناواقف تھی۔ احد کو دیکھ کر اس کو بہت خوشی ہوئی۔ اسے اپنی بہن اور دوست بہت خوبصورت لگتی تھی، اور وہ یہی چاہتی تھی کہ اس کے بہنوئی بھی اس کی بہن کے ٹکر کا حسین ملے، اور سامنے کھڑا شخص بلا شبہ بہت حسین اور وجیح تھا۔ جیجو، آپ تو بہت پیارے ہیں، سچی میں تو بڑی پریشان تھی کہ پتہ نہیں بوا نے کیسا لڑکا پسند کیا ہوگا، لیکن آپ بہت خوبصورت ہیں، بالکل منیزہ آپی کی طرح۔ احد کو پٹر پٹر بولتی وہ چھوٹی سی لڑکی بہت پیاری لگی۔ اس نے ایک پیاری سی اسمائل دی۔ اس کی اسمائل دیکھ کر حرین، جس کے دانت پہلے ہی اندر نہیں جا رہے تھے، اور باہر آنے لگے، لیکن پھر احد کے سامنے منیزہ کا پٹر پٹر بولتا چہرہ لہرایا، اور اس کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی۔ اس کی مسکراہٹ ایک دم سمٹی۔ دیکھ کر حرین کی مسکراہٹ بھی سمٹی۔ بوا سے مل سکتا ہوں میں؟ احد کے سوال کرنے پر حرین کو احساس ہوا کہ اس نے اب تک اسے دروازے پر ہی کھڑا رکھا ہے۔ اوہ جی بالکل، وہ سوری، میں اتنی ایکسائٹڈ ہو گئی تھی، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ وہ بولتی ہوئی احد کو بوا کے کمرے میں لے جانے لگی۔ اسی لیے غصہ آ گیا ہوگا۔ وہ صرف سوچ کے رہ گئی۔ اسے لگا احد کو اس کے اندر نہ بلانے پر غصہ آیا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میری طبیعت کو اب کیا ہونا ہے، اب دن ہی کتنے بچے ہیں، میں تو تمہارا انتظار کر رہی تھی، کل تم بنا جواب دیے چلے گئے۔ بوا نے احد سے شکوہ کیا۔ جی بس کچھ ضروری کام یاد آ گیا تھا۔ اس کی بات پر بوا مسکرائیں۔ اس نے اب بھی انکار نہیں کیا تھا، یعنی وہ اس سے نکاح کے لیے راضی تھا۔ تو اب بتاؤ، مانو گی میری بات، نکاح کرو گے منیزہ سے؟ اس کے جواب سے بوا واقف تھیں، لیکن پھر بھی پوچھا۔ وہ کمرے کے باہر منیزہ کی موجودگی محسوس کر چکی تھی۔ مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، میں منیزہ اور حرین کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ باہر کھڑی منیزہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے منیزہ سے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، تو کیا بوا نے جو سب کہا وہ سچ تھا؟ احد اس سے اب بھی محبت کرتا ہے؟ اس نے خود سے پوچھا، اور نم آنکھوں سے مسکرا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ احد اور بوا نہ جانے کیا باتیں کرتے رہے تھے۔ جب حرین کمرے میں آئی، اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی، اور ساتھ قیمے کے سموسے اور نگٹس بھی۔ اس نے وہ ٹرے بوا کے سائڈ ٹیبل پر رکھی، کیونکہ احد بھی انہی کے پاس بیٹھ کے قریب کرسی رکھ کر بیٹھا تھا۔ ٹرے رکھ وہ بوا کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ کب کی ڈیٹ ہے شادی کی؟ حرین نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، کیونکہ پھر وہ اسی حساب سے شاپنگ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کل شام۔ بوا کے جواب پر وہ جو سکون سے بیٹھی تھی ایک دم بدک کے اٹھی۔ کیا؟ ایک دن میں کیسے شاپنگ ہوگی میری چھوٹی نانو؟ اتنی جلدی کیا ہے، میں نے اپنے کسی بھی دوست کو بلایا بھی نہیں۔ وہ غصے میں مکمل رونے کی تیاری پکڑ چکی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ تو سوچ چکی تھی وہ اپنے ساری دوستوں کو بلائے گی، کچھ نہ کچھ تیاری تو کر ہی لے گی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور نکلا۔ نکاح سادگی سے ہو رہا ہے، تم اپنے سارے شوق ولیمے میں پورے کر لینا، جسے بلانا ہو بلا لینا، اور جتنی شاپنگ کرنی ہو کر لینا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں پتہ نہیں احد کو اچھے نہیں لگے۔ وہ کم گو تھی، منیزہ کی طرح زیادہ پٹر پٹر نہیں بولتی تھی، سنجیدہ مزاج تھی، لیکن جب وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتی تھی تو اس کی زبان نہیں رکتی تھی۔ احد کو وہ 3 سال پہلے والی منیزہ لگ رہی تھی۔ اس کی ساری حرکتیں اسی منیزہ کی جیسی لگ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ اسے وہ منظر یاد آیا جب منیزہ مہروش کو لیے روئی تھی۔ سچی؟ تھینک یو سو مچ بھائی، اور میں ذرا نکاح کی تیاری کر لوں، وہ تو کل ہی ہے نا، ولیمہ تھوڑا لیٹ کریں گے اور اس کی تیاری آرام سے کر لوں گی۔ اور ایک بات، یہ نگٹس اور سموسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، ضرور کھائیے گا۔ وہ بول کر کمرے سے نکل گئی۔ اس کے پیچھے بوا ہنس دی۔ احد نے بھی مسکرا کر ایک سموسہ اٹھا لیا۔ آج سبھی پولیس اسٹیشن سے جلدی آیا تھا، تو شاپنگ کرنے کے ارادے سے مال آ گیا۔ مال میں سب سے پہلے اس نے چپس خریدے۔ یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اسے شاپنگ کے بیچ میں کھانا پینا بہت پسند تھا، ورنہ وہ شاپنگ سے بیزار ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے لیے 2 شرٹ خرید کر اوپر آیا۔ اس کو ایک اور شاپ نظر آئی جہاں جینٹس شرٹ تھیں۔ وہ وہیں جا رہا تھا جب اس کی نظر سامنے دکان کے اندر ڈمی پر لٹکے ڈریس پر گئی۔ اس نے اپنے قدم اس ڈریس کی طرف بڑھا دیے۔ دکان کے اندر آ کر وہ سیدھا اس ڈمی کے پاس گیا۔ وہ اس ڈریس کو مستقل گھور رہا تھا۔ اسے وہ کسی پری کا ڈریس لگ رہا تھا، اور وہ اس ڈریس میں اس پری کا تصور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیوٹیفل، لیکن میں اسے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ میں اس کا کیا کروں گا؟ اس نے خود سے ہی سوال کیا۔ بیوی کے کام آئے گا، فوراً سے خود ہی جواب بھی سوچ لیا۔ پر بیوی ہے کہاں؟ منہ بسور کا سوچا۔ ہے نہیں تو کیا ہوا، آ جائے گی۔ چھوڑو، جب آئے گی تبھی لے لوں گا۔
وہ بول کر پلٹ گیا اور دکان سے نکل گیا اور اس شرٹ کی دکان میں آیا اور اپنے لیے شرٹ پسند کرنے لگا، لیکن سارا دھیان اسی ڈریس پر تھا۔ لے لیتا ہوں یار، اتنی کنجوسی اچھی نہیں، کیا پتہ اسے پہننے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی پری دے دیں۔ اپنا دل مطمئن کر کے وہ دکان سے باہر نکلا اور واپس اس دکان میں گیا، پر جب دیکھا تو اب وہ ڈمی خالی تھی۔ کل نکاح تھا، اسی لیے وہ آج ہی شاپنگ پر آ گئی تھی۔ وہ آج زندگی میں پہلی بار اکیلے آئی تھی، لیکن وہ اس مال سے ہی شاپنگ کرتی تھی، اس لیے اسے تھوڑا حوصلہ تھا، اور وہ تھی بھی تو صدا کی کنفیوز۔ کافی دیر مال میں ایک شاپ سے دوسری شاپ پر گھومتے سے کافی وقت ہو چکا تھا، لیکن اب تک کچھ پسند نہیں آیا تھا۔ منہ بسور کر گھومتی وہ اور کیوٹ لگ رہی تھی۔ وہ ایک دکان میں گھسی۔ یہ کون سی ویئر شاپ تھی؟ یہاں میکسیاں، ساڑیاں اور فراکس سب تھیں۔ وہ ایک بہت بڑی اور خوبصورت شاپ تھی۔ حورین کی نظر سامنے ڈمی پر لگے ڈریس پر ٹک گئی۔ اس نے اس ڈریس کا بھرپور جائزہ لیا۔ اسے وہ پہلی نظر میں پسند آیا تھا۔ اف اللہ، میرے صبر کا پھل مل گیا۔ کتنا پیارا ہے یہ ڈریس، اس کو پہن کے تو میں باربی لگوں گی۔ اپنا ہی تصور کر کے وہ بلش کرنے لگی۔ اور کالج کی پارٹی کا تھیم بھی وائٹ ہے اور یہ بھی وائٹ، یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی آپ ہی کے نکاح میں کالج کی کوئی بھی دوست نہیں آ رہی۔ یہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ اس نے وہاں کھڑی سیلز گرل کو بلایا۔ اس کے بولنے پر اس سیلز گرل نے اسے وہ ڈریس نکال کر دیا۔ اب وہ بڑے سے شیشے کے سامنے کھڑی اس ڈریس کو اپنے ساتھ لگا کر دیکھ رہی تھی۔ خالی ڈمی دیکھ کر وہ سیلز گرل کو بلانے لگا۔ جب اس کی نظر سامنے لگے شیشے میں نظر آتے عکس پر پڑی، وہ نیٹ کے وائٹ کلر کی گھیر والی فرشی میکسی تھی۔ نیچے کی نیٹ سادی تھی اور اوپر کی نیٹ فینسی تھی۔ اوپر کی نیٹ خوبصورت پھول کی شکل میں تھی، جن کو وائٹ کلر کے نگوں سے بھی ابھارا گیا تھا۔ نیٹ کی ہی لمبی چوڑی دار آستین۔ وہ سادی سی میکسی تھی پر بہت نفیس اور خوبصورت۔ پر سبھی کی نظر اس میکسی پر نہیں بلکہ اس خوبصورت پری پیکر پر تھی جو اس کو اپنے ساتھ لگائے کھڑی تھی۔ میک اپ سے پاک چہرہ، اسکارف کے حالے سے نظر آتا معصوم چہرہ، گلابی گال اور خوشی سے چمکتی سیاہ آنکھیں۔ سبھی کی بیٹ مس ہوئی۔ اس نے آج تک حسین سے حسین لڑکیوں کو دیکھا تھا، پر کسی کو دیکھ کر اس کے دل کا یہ حال نہیں ہوا تھا جو اب ہو رہا تھا۔ پہلی نظر میں ہی دل بغاوت کے لیے اکسا رہا تھا۔ اس نے اپنے قدم اس پری پیکر کی طرف بڑھائے۔ اب تک سنا تھا، اب یقین ہو گیا کہ معصوم دکھنے والے لوگ ہی اکثر چور نکلتے ہیں۔ سبھی کا اشارہ اپنے دل کی طرف تھا جو ابھی کچھ لمحوں پہلے بغاوت کر گیا تھا۔ اپنے پیچھے سے مردانہ آواز سن کے وہ پیچھے پلٹی۔ اس کے پیچھے تھوڑا سائڈ پر ایک لمبا چوڑا خوش شکل نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے آزو بازو دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ مطلب میں نے کیا چوری کیا؟ وہ سمجھی تھی کہ سبھی اس شاپ کا مینیجر ہے اور اسے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ شکر آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ میں نے کیا چوری کیا ہے؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ وہ سبھی کی بات کو نظر انداز کیے اپنی بات سامنے رکھ گئی۔ جی، چوری یہ جو آپ کے ہاتھ میں ڈریس ہے، یہ میرا ہے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس کے چہرے پر گھبراہٹ واضح نظر آ رہی تھی۔ لیکن یہ تو لڑکیوں کا ڈریس ہے، اس نے جواب دیا، لیکن جواب دینے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ غلط بول گئی ہے۔ وہ زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ اس کی یہ حرکت سبھی سے مخفی نہیں رہی تھی۔ یہ ڈریس میں نے اپنی ہونے والی وائف کے لیے لیا ہے، اس نے خاص جتا کر بولا۔ پہلے تو وہ اس کے جواب پر لاجواب ہو گیا تھا، پر پھر سنبھل کر جواب دیا، لیکن اس پر تو سولڈ کا ٹیگ نہیں تھا اور یہ ڈمی پر تھا۔ وہ بھی یہ ڈریس چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ اسے یہ ڈریس بہت پسند آیا تھا۔ ہاں، لیکن اسے پسند پہلے میں نے کیا تھا، وہ بھی اسی اطمینان سے بولا۔ اسے اس چھوٹی سی پری پیکر سے بحث کرنے میں مزہ آ رہا تھا، لیکن اٹھایا پہلے میں نے ہے۔ وہ بھی ضدی ہوئی، یہ جان کر کہ وہ بھی یہاں اسی کی طرح ہے۔ اسے اطمینان ہوا تھا، پر اگلے ہی لمحے اس کا سارا کانفیڈنٹ ہوا ہوا تھا۔ آپ ایک پولیس والے سے بدتمیزی کر رہی ہیں اور اس کی پسند بھی چوری کی ہے۔ اس جرم میں پتہ ہے آپ کو 8 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو اتنا تجربہ تو تھا کہ وہ انسان کو پہچان سکے، اور وہ اس سے بات کرنے پر ہی پہچان گیا تھا کہ وہ ممی ڈیڈی لو کانفیڈنٹ لڑکی ہے۔ پولیس؟ لیکن میں نے تو کوئی بدتمیزی نہیں کی سر آپ سے۔ اس کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ وہ یہاں اکیلی ہی کیوں آئی؟ اس کے فوراً سے سر بولنے پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی جسے وہ مہارت سے چھپا گیا۔ بحث کرنا بھی بدتمیزی میں ہی آتی ہے۔ اس کی ہوائیاں اڑی دیکھ کر اسے ہنسی آ رہی تھی، پر چہرہ اب بھی سنجیدہ تھا۔
کتنی بیوقوف تھی یہ لڑکی. اوکے آپ یہ رکھ لیں. وہ ڈریس اس کے ہاتھ میں دیتی وہاں سے جانے لگی جب اس کی آواز پر اس کے قدم تھمے. رکو ذرا یہ ڈریس پہن کر دکھاؤ. اس کی بات پر وہ رکی اور مڑ کر اسے منہ کھولے دیکھنے لگی. بولنے کے بعد سبھی کو احساس ہوا یہ پاکستان ہے UK نہیں، لیکن منہ سے نکلی بات واپس کہاں آتی ہے. وہ اپنے دل میں اٹھتی خواہش کو زبان پر لے آیا تھا. اسے خواہش ہوئی تھی کہ وہ اسے اس ڈریس میں دیکھے. جی؟ وہ صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ کتنا بے شرم انسان ہے. جی میرے ہونے والی بیوی آپ کی طرح ہی ہے، اور اب میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں، مجھے پولیس اسٹیشن بھی جانا ہے. اب جب بات بول ہی دی ہے تو اس پر قائم کیوں نہ رہا جائے. اس نے پولیس اسٹیشن پر زور ڈالا. وہ جلدی سے ڈریس لے کر ٹرائل روم میں چلی گئی اور وہ وہاں دوسرے ڈریسز دیکھنے لگا. آوارہ لوفر انسان. اب تک صرف سنا تھا، آج یقین بھی ہو گیا کہ پولیس والے بہت برے اور گھٹیا ہوتے ہیں. اسی طرح ہر لڑکی کو پکڑ کے بولتا ہوگا کہ مجھے یہ پہن کے دکھاؤ. ٹھرکی بغیرت، میری جوتی پہن کے دکھاتی ہے. وہ ٹرائل روم میں وہ ڈریس ہینگ کر کے مستقل کڑکڑا رہی تھی. اس نے اپنا بیگ ٹھیک کیا اور دروازہ کھول کر دیکھا. وہ دوسرے ڈریسز دیکھنے میں مصروف تھا. وہ موقع کا فائدہ اٹھا کے دبے قدموں وہاں سے نکل گئی. کافی دیر انتظار کے بعد بھی جب وہ باہر نہیں آئی تو سبھی دروازہ نوک کرنے گیا، پر دروازے پر ہاتھ لگتے ہی دروازہ کھلتا چلا گیا. اندر کوئی نہیں تھا. وہ ڈریس وہیں نیچے پڑا اپنی قسمت پر ماتم کر رہا تھا. او ہو، تو میڈم فرار ہو گئیں. چلیں کوئی بات نہیں، آج نہ صحیح پھر کبھی، پر اس ڈریس کو میں آپ کو دیکھیں گے ضرور. اس نے بولتے ہوئے ڈریس اٹھایا اور کاؤنٹر پر اس کی پیمنٹ دی. چلو مسٹر سبھی، اب تک تو آپ کا اعمال نامہ کلیئر ہو چکا ہوگا محترمہ کی بدولت. اس کا اشارہ اس لڑکی کے برا بھلا کہنے کی طرف تھا. شاپ سے تیزی سے نکل کر وہ جلدی جلدی مال سے باہر نکل گئی. رکشہ روک کر اسے ایڈریس سمجھا کے وہ رکشے میں بیٹھ گئی اور پھر گھر پہنچنے تک مستقل اسے گالیوں سے نوازتی رہی. گھر خالی ہاتھ پہنچی. بوا کے کمرے میں گئی تو منیزہ اور بوا وہیں بیٹھی تھی. اسے خالی ہاتھ دیکھ کر بوا نے مسکرا کر منیزہ کو دیکھا. منیزہ نے سر نفی میں ہلایا. صدا کی لو کانفیڈنٹ اس کی یہ چھوٹی سی دوست کبھی کچھ سلیکٹ نہیں کر پاتی تھی. منیزہ کچھ بولتی اس سے پہلے حرین نے اپنا رونے کا شغل شروع کر دیا. اس کو اس طرح روتا دیکھ بوا اور منیزہ دونوں پریشان ہوئے. منیزہ فوراً اس کے پاس آئی اور اس سے وجہ پوچھی تو وہ روتے ہوئے سب بتاتی چلی گئی. منیزہ کو اس آوارہ پولیس والے پر شدید غصہ آیا جس نے اس سے بدتمیزی کی. کچھ نہیں ہوا حور. منیزہ اور بوا اسے پیار سے حور بولتے تھے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پلیز رو نہیں. منیزہ نے اس کی پیٹھ سہلائی. میں ڈر نہیں رہی آپی، روتے ہوئے سوں سوں کرتے بولی. تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ منیزہ نے اجنبی سے پوچھا. وہ ڈریس بہت پیارا تھا، وہ پھر روتے ہوئے بولی. حرین تم ایک ڈریس کے لیے رو رہی ہو؟ سیریسلی؟ وہ نہیں تو کوئی اور مل جائے گا، اور میں تمہارے لیے آلریڈی ڈریس آرڈر کر چکی ہوں، اس لیے بے فکر رہو اور اب رونا بند کرو اور جا کر فریش ہو. اب کی بار وہ بنا بحث کیے اٹھ گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی. مجھے نہ جانے کیوں ایسے لگتا ہے آہت مجھ سے محبت یا پسند کی وجہ سے شادی نہیں کر رہا. یا اللہ مجھے کوئی نئی آزمائش میں نہ ڈالنا. وہ مصلی پر بیٹھی اپنا دل اللہ کے سامنے کھول رہی تھی. اللہ کے سامنے گرایا گیا آنسو بے مول نہیں ہوتا. یا اللہ مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا. 3 سال برداشت کیا لیکن جب سے وہ سامنے آیا ہے میری برداشت ختم ہو گئی ہے. یا اللہ تو سب ٹھیک کر دے. میرا دل گھبرا رہا ہے. میں نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں جس سے تم مجھ سے بہتر واقف ہے. اب مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا، میری مدد کر. وہ روتی ہوئی سجدے میں چلی گئی. پھر کئی آنسو بے آواز آنکھوں کے راستے مصلی میں جذب ہونے لگے. ادھر آؤ. دوپہر کا ٹائم تھا. عصر میں نکاح تھا اور ابھی وہ بالکل بجھی شکل لیے ہوا کمرے کا سمیٹ رہی تھی. جب بوا نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا وہ خاموشی سے بوا کے پاس بیٹھ گئی. ہادی بہت صاف دل کا بچہ ہے منیزہ، اس کی طرف سے اپنا دل ہمیشہ صاف رکھنا. اپنے دل سے یہ نکال دو میری بچی کہ وہ تم سے نفرت کرتا ہے. اس کے دل میں تمہارے لیے اب بھی محبت ہے، بس اس پر بدگمانی کی دھول جمی ہے. میں چاہتی تو میں اسے سب بتا کے اس کا دل صاف کر سکتی تھی، پر اس کا دل دکھانے والی میں نہیں تھی. تم اس کا دل اپنی محبت سے صاف کرو گی تو صاف ہو جائے گا، پھر تم اسے اپنی محبت سے اور چمکا دینا. منیزہ خالی اس بات میں سر ہلا گئی. میری بچی مجھے یقین ہے اللہ پر، وہ تمہارے نصیب بہت اچھے کرے گا، تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ. منیزہ نے ان کا ہاتھ اپنے نازک ہاتھوں میں اٹھایا
اور ہاتھ کی پشت کو عقیدت سے چوما۔ اس کے اس عمل پر بوا مسکرا دیں۔ منیزہ، حور میرے پاس امانت ہے میری بہن کی، اور میں اپنی امانت تمہیں سونپ رہی ہوں۔ بہت معصوم ہے وہ، ماں باپ کی محبت اس نے کبھی محسوس نہیں کی۔ وہ ہمیشہ شفقت اور محبت کے سائے میں پلی ہے۔ اس نے کبھی درد یا تکلیف نہیں اٹھائی۔ میری حور کا خیال رکھنا، میرے بعد اس کا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس سے کبھی آنکھیں نہ پھیرنا، وہ کبھی کوئی غلطی کرے تو اسے نظر انداز کر دینا۔ میں قیامت میں اپنی بہن کے سامنے بری الذمہ رہنا چاہتی ہوں۔ بولتے ہوئے بوا رو دیں۔ ان کو روتا دیکھ منیزہ بھی اپنے آنسو نہیں روک پائی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں بوا؟ حور میری چھوٹی بہن ہے اور وہ مجھے خود سے زیادہ عزیز ہے۔ میں اسے کیسے آنکھیں پھیر سکتی ہوں بتائیں؟ میرے پاس بھی تو آپ کے اور حور کے سوا کوئی نہیں ہے۔ بولتے ہوئے منیزہ نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ بوا نے محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں۔ اور اگر آپ نے اب جانے کی بات کی نا تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ آپ کہیں نہیں جا رہی، یہیں ہیں ہمارے پاس۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں جا رہی۔ روتے ہوئے بالکل چھپکلی لگتی ہو، مت رو۔ بوا کی بات پر وہ روتے ہوئے بھی ہنستی۔ بوا، اور یہ حور کہاں ہے؟ بالکل ہی منظر سے غائب ہے۔ منیزہ، وہ تو اپنی تیاری میں لگی ہے، میں تو یہ سوچ رہی تھی وہ اپنے نکاح پر کیا کرے گی۔ منیزہ کی بات پر بوا اور منیزہ دونوں ہنستی۔ اس وقت وہ ہوٹل میں بیٹھا 15 منٹ سے سبھی کا انتظار کر رہا تھا، پر اس کی سوچیں منیزہ سے جڑی تھیں۔ آج بھی تم احد حیدر کو اپنی طرف کھینچنے کی کشش رکھتی ہو منیزہ ہاشم۔ کتنا معصوم ہے تمہارا چہرہ۔ میرے بیوقوف بننے میں میرا کوئی قصور نہیں، تمہاری صورت دیکھ کر تو کوئی بھی بیوقوف بن جائے۔ شاید اب بھی بیوقوف بن جاتا، پر اتنا بیوقوف نہیں کہ ایک ہی پتھر سے بار بار چوٹ کھاؤں۔ ہیلو بڑی۔ وہ جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھا سبھی کی آواز پر چونکا۔ اسے سبھی کی موجودگی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ کن سوچوں میں گم ہو؟ کہیں پاکستان میں بھی تو نہیں پٹا لی؟ سبھی نے بولتے ساتھ احد کے سامنے رکھی ڈرنک اٹھا لی۔ وہ اس کی غائب دماغی پر چوٹ کر رہا تھا۔ میری چھوڑو، تم بتاؤ، کبھی کسی نے تمہارے ہوش گم نہیں کیے؟ احد نے بات کا رخ سبھی کی طرف موڑا۔ احد کے بولنے پر سبھی کے سامنے حورین کا چہرہ لہرایا۔ چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیلی۔ احد بڑے غور سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ مس چورنی، وہ ہلکا سا بڑبڑایا۔ اس کی آواز دھیمی تھی، پر احد اپنا سارا ذہن سبھی پر لگائے بیٹھا تھا، اس لیے اس کی بڑبڑاہٹ واضح سن لی۔ اوہو، تو تمہیں ایک چورنی سے پیار ہوا ہے؟ انٹرسٹنگ، ایک پولیس والے کو ایک چورنی سے پیار ہو گیا۔ احد نے سبھی کے سامنے سے سافٹ ڈرنک اٹھا کے اس کا مذاق اڑایا۔ وہ چور نہیں ہے، بے ساختہ سبھی کے منہ سے نکلا۔ احد نے اسے آئی برو اچکا کر دیکھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ کوئی لڑکی وڑکی ہے ہی نہیں تو کیا چور کیا پولیس؟ سبھی نے بھی بات گھمانا چاہی، پر احد نے اس کی کوشش ناکام کر دی۔ تم نہیں بتانا چاہتے تو مت بتاؤ، پر پھر میں ایسی دوستی رکھنے کا اہل نہیں۔ مصنوعی غصے سے بولتا احد وہاں سے اٹھنے لگا۔ سبھی نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھایا۔ میں یہاں دوسروں کا لحاظ کیے بنا تمہارا منہ توڑ دوں گا اگر آج کے بعد دوستی بیچ میں لائے تو۔ سبھی بالکل سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات میں کہیں بھی مذاق کی رمق نہیں تھی، اور اب احد دل جلانے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بیٹھا سبھی کو دیکھ رہا تھا۔ ہنسنا بند کرو، میں مذاق نہیں کر رہا، بتاؤ کون ہے وہ؟ سبھی کی بات کو اکثر نظر انداز کیا وہ مسکراتے ہوئے سبھی سے پوچھنے لگا۔ سبھی نے ایک گہری سانس لی اور اسے اپنی اور حورین کی ملاقات بتائی۔ ہاں، سیریسلی یار، تو نے 8 سال سزا کا بولا اور اس نے یقین بھی کر لیا؟ احد ہنستے ہوئے بولا۔ سبھی کے سامنے ایک بار پھر حورین کا عکس لہرایا۔ وہ بھی مسکرانے لگا۔ ہاں، بہت معصوم ہے اور چھوٹی بھی ہے، سبھی نے بھی مسکراتے ہوئے بولا۔ ویٹر بھی ان کا آرڈر لے آیا تھا۔ سیخ کباب اور بریانی کو دیکھ کر سبھی کی بھوک چمک گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا سبھی، تم نے اس سے ڈریس پہن کے دکھانے کی ڈیمانڈ کی؟ یقین کرو اگر نور جیسی کوئی ہوتی تو۔ بے ساختہ اس کے منہ سے منیزہ کا ذکر نکلا تھا۔ سبھی جو سیخ کباب کے ساتھ انصاف کر رہا تھا اس نے حیرت سے احد کو دیکھا۔ آج 3 سال بعد وہ احد کے منہ سے یہ نام سن رہا تھا۔ احد کو اپنی بے اختیاری پر بہت غصہ آیا۔ وہ سبھی کے گھورنے کو نظر انداز کیے خاموشی سے کھانے کی طرف متوجہ ہوا، اور سبھی بھی خاموشی سے بنا کچھ کہے واپس کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سبھی اس سے کوئی بھی سوال کر کے اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔